الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قاری صاحب، آپ نے جو اذان سے پہلے سلام دیا تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو آپ شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، آگے سلام پڑھ لیتے ہو اذان سے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے اپنی؟ اچھا، کوئی بات ہو رہی تھی آپ کی کیا قاری صاحب سے؟ جی سرکار، وہ قاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جناب علی وہ اذان سے پہلے وہ سلام دے رہا تھا، الصلوۃ والسلام، یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور کس جگہ پہ ہے کہ ایسے شرک بدعت والا کام کر رہے ہیں؟ جی اصل یہ جو صلاۃ و سلام ہے نا اذان سے پہلے، یہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اب وہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ کس وقت پڑھنا ہے کس وقت نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے اگر پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کہیں منع نہیں فرمایا کہ اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا کوئی ایک وقت نہیں ہے کہ اسی وقت آپ پڑھیں گے تو جائز ہے یا کس وقت آپ پڑھیں گے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ ہاں، اذان سے پہلے اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں وقفہ ضرور رکھیں تاکہ جو بندہ اذان سن رہا ہے اسے یہ محسوس ہو کہ درود و سلام اس بندے نے جو ہے وہ محبت کے اندر پڑھا ہے، ثواب کی نیت سے پڑھا ہے، اذان کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھا ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے، اور وقفہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اذان دینی چاہیے کہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ اذان کا حصہ نہ لگے۔ کسی وقت کے اندر آپ منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ بدعت جو ہے وہ چیز ہے جو غیر دین کو دین کے اندر شامل کر دیا جائے اور دین کا حصہ سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے۔ اب یہاں پر بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ ایک وہ بدعت ہے کہ جو اچھی ہوتی ہے، جس کا کرنا ضرورت بھی ہوتی ہے، اس پہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے، تو یہ درود و سلام جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر اس کو بدعت کہہ بھی دیا جائے کہ حضور کے دور میں اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا تو یہ بدعت حسنہ ہے، اس سے آپ روک نہیں سکتے۔ لہٰذا اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر وقفہ ضرور رکھنا چاہیے۔